الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں باب چل رہا ہے. 7 احادیث گزشتہ باب میں پڑھی گئی ہیں، بقیہ احادیث ابھی پڑھی جائیں گی. حدیث نمبر 8، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے حاضری کی اجازت چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا کیسا برا آدمی ہے. یہ ارشاد فرمانے کے بعد اس کو حاضری کی اجازت مرحمت فرما دی اور اس کے اندر آنے پر اس کے ساتھ نرمی سے باتیں کی. جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حاضر ہونے سے پہلے تو یہ لفظ ارشاد فرمایا تھا، پھر اس قدر نرمی سے اس کے ساتھ کلام فرمائی، یہ کیا بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بدترین لوگوں میں سے ہے وہ شخص کہ لوگ اس کی بد کلامی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں. فائدہ: اس شخص کا نام اکثر علماء نے عینیہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ یہ دل سے اس وقت تک مسلمان بھی نہ ہوا تھا بلکہ نفاق کے طور پر بظاہر مسلمان تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس وقت تک منافقین کے ساتھ مسلمانوں ہی جیسا تھا، اس لیے اس کے ساتھ بھی یہی برتاؤ تھا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ارتداد کا زور ہوا تو یہ مرتد ہو گیا تھا اور اپنے مخفی کفر کو ظاہر کر دیا تھا. اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پکڑ کر لایا گیا اور مدینے کے نوعمر لڑکوں نے آوازیں کسنے شروع کیے کہ یہ بھی مرتد ہو گیا تھا، تو اس نے یہ جواب دیا تھا کہ میں مسلمان ہی کب ہوا تھا جو مرتد ہوتا، لیکن اس کے بعد یہ مسلمان ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جہاد میں بھی شریک ہوئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کے آنے سے قبل اس کی حالت پر تنبیہ فرما دی، اور چونکہ یہ بنیت اصلاح اور دوسروں کو مضرت یعنی نقصان سے بچانے کے لیے تھا، اس لیے یہ کلام شرعاً غیبت کی حدود میں داخل نہیں ہے. اس لیے کہ کسی شخص کی برائی کو اس وجہ سے ظاہر کرنا کہ لوگ اس کی برائی کا شکار نہ بن جائیں اور کسی نقصان میں نہ پھنس جائیں، غیبت کی ممانعت میں داخل نہیں ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ شخص علی الاعلان فاسق تھا، اور جو کھلم کھلا فسق و فجور میں مبتلا ہو اس کی غیبت جائز ہے. اس کے حاضر ہونے پر اس کے ساتھ نرم کلامی اس کی تالیف قلب اور اس کے مانوس کرنے کے لیے فرمائی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عادت شریفہ تھی. نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ سبھی کے ساتھ نرم کلامی کی تھی، اور اسی وجہ سے اس کے آنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ کو اس امر پر متنبہ بھی کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز کی وجہ سے اس کو مخلص نہ سمجھیں کہ وہ کچھ بھلا آدمی نہیں. ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز معاشرت کی وجہ سے اس کو مخلص اور خیر خواہ سمجھیں اور اس دھوکے کی وجہ سے کسی مضرت میں پڑ جائیں، یا کوئی راز کی بات اس کے سامنے کہہ دیں کہ ایسے منافق لوگ خصوصیات جتانے کے لیے ایسے ہی خصوصی اور اہم تذکرے چھیڑا کرتے ہیں. اخیر جملے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد بدترین شخص کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں کہ اس کا تعلق آنے والے سے ہو، یعنی اس کی فحش گوئی سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا کہ یہ فحش گو ہے، یا اس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، یعنی مجھے فحش گو تو نے کب دیکھا تھا کہ اس کی منتظر تھی. وہ برا شخص ہے جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس کے پاس آنا چھوڑ دیں گے. میں اگر ایسی گفتگو کروں تو لوگ میرے پاس کی آمد و رفت بھی چھوڑ دیں گے، جس سے اگرچہ ان کو ہی نقصان ہے مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نقصان کب گوارا فرما سکتے ہیں. حدیث نمبر 9، یہ اس لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو قریب ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے بیان میں نمبر 7 پر گزر چکی.
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ طرز پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خندہ پیشانی اور خوش خلقی کے ساتھ متصف رہتے تھے، یعنی چہرے انور پر تبسم اور بشاشت کے اثر نمایاں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، یعنی کسی بات میں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہولت سے موافق ہو جاتے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گو تھے اور نہ سخت دل تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کر بولتے تھے، نہ فحش گوئی اور بد کلامی فرماتے تھے، نہ عیب گیر تھے کہ دوسروں کے عیوب پکڑیں، نہ زیادہ مبالغے سے تعریف کرنے والے، نہ زیادہ مذاق کرنے والے، نہ بخیل۔ 3 لفظ اس جگہ نقل کیے گئے، تینوں کا ترجمہ لکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند بات سے اعراض فرماتے تھے، یعنی ادھر التفات یعنی توجہ نہ فرماتے، گویا سنی ہی نہیں۔ دوسرے کی کوئی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے تھے اور اس کا وعدہ بھی نہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ فرما رکھا تھا: جھگڑے سے اور تکبر سے اور بیکار بات سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا۔ نہ کسی کی مذمت فرماتے تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، نہ کسی کے عیوب تلاش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی کلام فرماتے تھے جو باعث اجر و ثواب ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ ذرا بھی حرکت ان میں نہ ہوتی تھی کہ پرند ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے تب وہ حضرات کلام کرتے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے درمیان میں کوئی شخص نہ بولتا تھا۔ جو کچھ کہنا ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چپ ہونے کے بعد کہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات میں نزاع نہ کرتے تھے، یعنی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص بات کرتا تو اس کے خاموش ہونے تک سب ساکت رہتے۔ ہر شخص کی بات توجہ سے سننے میں ایسی ہوتی ہے جیسا پہلے شخص کی گفتگو، یعنی بے قدری سے کسی کی بات نہیں سنی جاتی تھی، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مجلس کی ابتدا میں تو توجہ تام ہوتی ہے، پھر کچھ دیر ہونے سے اکتانا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ بے توجہی سے ہو جایا کرتی ہے۔ جس بات سے سب ہنستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے، اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب میں شریک رہتے۔ یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہیں، بلکہ معاشرت اور طرز کلام میں شرکائے مجلس کے شریک حال رہتے۔ اجنبی مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بے تمیزی کے سوال پر صبر فرماتے، یعنی گاؤدی لوگ بیجا سوالات کرتے، آداب کی رعایت نہ کر کے ہر قسم کے سوالات کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گرفت نہ فرماتے، ان پر صبر کرتے، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگ ہر قسم کے سوالات کر لیتے تھے، بعض صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس تک مسافروں کو لے کر آیا کرتے تھے تاکہ ان کے ہر قسم کے سوالات سے خود بھی منتفع یعنی فائدہ مند ہو، اور ایسی باتیں جن کو ادب کی وجہ سے یہ حضرات خود نہ پوچھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ جب کسی طالب حاجت کو دیکھو تو اس کی امداد کیا کرو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گوارا نہ فرماتے، البتہ بطور شکریہ اور ادائے احسان کے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرماتے کہ احسان کا شکر اس پر ضروری تھا، اس لیے وہ گویا اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہے۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا کہ تعریف حدود کے اندر کرتا تو سکوت فرماتے، یعنی حد سے تجاوز کرتا تو روک دیتے۔ کسی کی گفتگو قطع نہ فرماتے تھے کہ دوسرے کی بات کاٹ کر اپنی شروع فرمائیں، البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو روک دیتے تھے یا مجلس سے تشریف لے جاتے تاکہ وہ خود رک جائے۔ فائدہ: یہ حدیث گزشتہ باب کی 7ویں حدیث کا ٹکڑا ہے، مفصل روایت جس میں
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام سوالات یکجا ہیں، جمع الفوائد اور شفاء قاضی عیاض میں موجود ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف بابوں کی مناسبت سے اس حدیث کو کئی بابوں میں تھوڑی تھوڑی ذکر کی ہے۔ حدیث نمبر 10، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص کے کوئی چیز مانگنے پر انکار نہیں فرمایا۔ فائدہ، اگر اس وقت موجود ہوتی تو عطا فرما دیتے، ورنہ دوسرے وقت کا وعدہ فرما لیتے، یا اس کے حق میں دعا کر فرماتے کہ حق تعالی شانہ اس کو کسی اور طریقے سے عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 11، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اول تو تمام لوگوں سے زیادہ ہر وقت ہی سخی تھے کہ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کہ خود فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے اور عطاؤں میں بادشاہوں کو شرمندہ کرتے تھے۔ نہایت سخت احتیاج کی حالت میں ایک عورت نے چادر پیش کی اور سخت ضرورت کے درجے میں پہنی، جب ہی ایک شخص نے مانگ لی اس کو مرحمت فرما دی۔ قرض لے کر ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنا اور قرض خواہ کے سخت تقاضے کے وقت کہیں سے اگر کچھ آ گیا اور ادائے قرض کے بعد بچ گیا تو اتنے وہ تقسیم نہ ہو جائے، گھر نہ جانا۔ ایسے مشہور واقعات اتنی کثرت سے ہیں کہ ان کا احاطہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بالخصوص رمضان المبارک میں تمام مہینہ اخیر تک بہت ہی فیاض رہتے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 مہینے کی فیاضی بھی اس مہینے کی فیاضی کے برابر نہ ہوتی تھی، اور اس مہینے میں بھی جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام اللہ شریف سناتے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی اور نفع پہنچانے میں تیز بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ فائدہ، اس ہوا کے ساتھ تشبیہ تیزی اور سرعت میں ہے کہ ہوا اس قدر تیز نہیں چلتی جتنی تیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت چلتی تھی، یا نفع کے عام ہونے میں ہے کہ بارش کا نفع اس قدر عام اور سب کو شامل نہیں ہوتا جتنی عام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ بارش کے ساتھ تشبیہ صورت کے اعتبار سے ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو بارش سے کیا نسبت کہ یہ صرف مادی چیزوں کو اگانے والی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارش ظاہر و باطن ضروریات دنیاویہ اور دینیا کو پورا کرنے والی تھی۔ یہ زمین کو زندہ کرتی ہے، وہ دلوں کو بھی زندہ کرتی تھی۔ ترمذی کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ 90,000 یعنی 90,000 درہم، جس کے تقریباً 20,000 روپے سے زیادہ ہوتے ہیں، کہیں سے آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوریے پر ڈلوا دیے اور وہیں پڑے پڑے سب تقسیم کرا دیے۔ ختم ہو جانے کے بعد ایک سائل آیا جس کا قصہ تیسری حدیث میں حدیث نمبر 13 کے ذیل میں آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ رہا نہیں ہے، تو کسی سے میرے نام سے قرض لے لے، جب میرے پاس ہوگا ادا کر دوں گا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت شریفہ تھی، اور رمضان المبارک کے اس وقت کا تو کیا پوچھنا کہ وہ مالک الملک کی طرف سے افضل البشر کے پاس افضل الکلام، افضل ترین اوقات میں فرشتوں کے لے کر آنے کا وقت تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی شانہ کے اطلاق کے ساتھ کمال درجے میں متصف تھے، کہ اصل کمال عادات الہیہ کے ساتھ متصف ہونا ہے، اور حق تعالی شانہ کے یہاں اس ماہ مبارک میں جس قدر رحمت و انعام کے دروازے کھلتے ہیں، اس کا کچھ نمونہ دیکھنا ہو تو بندے کے رسالے فضائل رمضان دیکھو۔ حدیث نمبر 12، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن کے واسطے کسی چیز کو ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتے تھے۔ فائدہ، یعنی جو چیز ہوتی کھلا پلا کر ختم فرما دیتے، اس خیال سے کہ کل کو ضرورت ہوگی اس کو محفوظ نہ رکھتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت توکل تھا کہ جس مالک نے آج دیا ہے وہ کل بھی عطا کرے گا۔ یہ اپنی ذات کے لیے تھا، بیویوں کا نفقہ ان کے حوالے کر دیا جاتا، وہ جس طرح چاہیں تصرف کریں، چاہے رکھیں یا تقسیم کر دیں، مگر وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بیویاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک مرتبہ 2 گونے درہموں کی نذرانے کے طور پر پیش کیے گئے۔
جن میں 1,00,000 سے زیادہ درہم تھے۔ انہوں نے طباق منگایا اور بھر بھر کر تقسیم فرما دیا۔ خود روزے دار تھیں۔ افطار کے وقت 1 روٹی اور زیتون کا تیل تھا جس سے افطار فرمایا۔ باندی نے عرض کیا کہ 1 درہم کا اگر آج گوشت منگا لیتی تو آج ہم اسی سے افطار کر لیتے۔ ارشاد فرمایا کہ اب طعنہ دینے سے کیا ہو سکتا ہے، اس وقت یاد دلا دیتی تو میں منگا دیتی۔ حکایات صحابہ میں ان سچے اتباع کرنے والوں کے کچھ نمونے دکھائے گئے ہیں۔ اس لیے اگر حدیث کا مطلب یہ ہو کہ نہ اپنے لیے نہ گھر والوں کے لیے دوسرے دن کا ذخیرہ نہ ہوتا تھا تب بھی بے محل نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 13، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی ضرورت مند نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت کچھ موجود نہیں، تم میرے نام سے خرید لو، جب کچھ آ جائے گا تو میں ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا آپ دے چکے ہیں، اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت میں نہیں ہے اس کا حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف نہیں بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مقولہ ناگوار گزرا تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قدر جی چاہے خرچ کیجئے اور عرش کے مالک سے کمی کا اندیشہ نہ کیجئے کہ جو ذات پاک عرش بری کی مالک ہے اس کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے میں کیا کمی ہو سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاری کا یہ کہنا بہت پسند آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا جس کا اثر چہرے مبارک پر ظاہر ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے مجھے اسی کا حکم فرمایا ہے۔ فائدہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بھی یہی ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس کھجوروں کی ایک ڈھیر لگی ہوئی دیکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ آئندہ کی ضروریات کے لیے روک لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ اس کی بدولت کل قیامت کے دن جہنم کا کچھ دھواں تجھ تک پہنچ جائے؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے بلال رضی اللہ عنہ، خرچ کر اور عرش کے مالک سے کمی کا اندیشہ نہ کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور کرم کے واقعات جس کثرت سے ہیں ان کے احاطے کی کس کو طاقت ہے؟ اس کرم کے لیے یہ بھی ضروری نہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہی ہو۔ ضرورت مندوں کے لیے قرض لے کر ان پر خرچ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، جیسا کہ اوپر کی حدیث میں خود موجود ہے۔ ایک شخص نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ رہتا ہی نہ تھا، میں ہی اخیر تک اس کا منتظم رہا، یعنی انتظام کرنے والا رہا۔ عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی مسلمان ہو کر حاضر خدمت ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ننگا دیکھتے تو مجھے اس کے انتظام کا حکم فرماتے۔ میں کہیں سے قرض لے کر اس کے کپڑے بنواتا اور کھانے کا انتظام کرتا۔ ایک دن مشرکین میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے بڑی وسعت حاصل ہے، تمہیں جو کچھ قرض لینا ہو مجھ سے لے لیا کرو، اور کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس سے قرض لینے لگا۔ ایک دن میں وضو کر کے اذان کہنے ہی کو تھا کہ وہ مشرک چند تاجروں کو ساتھ لیے ہوئے آیا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ او حبشی۔ میں نے کہا کہ حاضر ہوں۔ وہ نہایت ترش روئی سے مجھ کو برا بھلا کہنے لگا اور کہا کہ اس مہینے کے ختم میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا کہ مہینہ تو ختم کے قریب ہے۔ کہنے لگا کہ 4 دن باقی ہیں، اگر اس وقت تک قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے قرضے میں غلام بنا لوں گا، اور جیسا کہ پہلے غلامی کی حالت میں بکریاں چرایا کرتا تھا وہی صورت پھر ہو جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ باتیں سن کر جو لوگوں پر گزرتی ہے وہ مجھ پر بھی گزری۔ میں عشاء کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سارا قصہ سنا کر عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی جلدی انتظام کیا ہو سکتا ہے کہ ادائیگی کے لیے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہے نہ میرے پاس۔ میں روپوش ہو جاؤں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادائیگی فرما دیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔
ورنہ وہ مجھے سخت ذلیل کرے گا۔ صبح کی نماز سے قبل ایک شخص دوڑتا ہوا آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ میں حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے تیرے قرضے کا انتظام کر دیا۔ یہ 4 اونٹنیاں جو سامان سے لدی ہوئی کھڑی ہیں، یہ فدق کے حاکم نے ہدیتاً بھیجی ہے۔ میں نے صبح کو وہ سب قرض بے باق کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اللہ جل شانہ نے قرضے سے آپ کو سبکدوش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سامان میں سے کچھ بچا ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ کچھ بچ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تقسیم کر دے کہ مجھے راحت ملے۔ شام ہو گئی، کچھ پھر بھی بچ گیا۔ عشاء کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ مستحقین آئے ہی نہیں، ابھی کچھ باقی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزاری، مکان پر تشریف نہیں لے گئے۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر دریافت فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے اس کے بار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبکدوش فرما دیا۔ وہ سب تقسیم ہو گیا۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے مکانوں پر تشریف لے گئے۔ حدیث نمبر 14۔ ربیع کہتی ہیں کہ میں ایک طباق کھجوروں کا اور کچھ چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ککڑیاں لے کر حاضر خدمت ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا دست مبارک بھر کر سونا اور زیور مرحمت فرمایا۔ فائدہ: یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میوے کے ذکر میں نمبر 6 و نمبر 7 پر گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 15۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس پر بدلہ بھی دیا کرتے۔ فائدہ: کمال خلق ہے کہ ہدیہ پیش کرنے میں دوسروں کی دل شکنی کا خیال ہے اور بدلہ نہ دینے میں اس کو کوئی نفع نہیں، بلکہ بسا اوقات قلب محبت میں آدمی خود مشقت اٹھا کر ہدیہ دیا کرتا ہے، بدلے کی صورت میں اس کی دلداری بھی ہو گئی اور اس کو کوئی نقصان بھی نہ ہوا بلکہ نفع ہوا۔ اس لیے کہ بعض احادیث میں وَيَثِيبُ مِنْهَا کی جگہ وَيَثِيبُ خَيْرًا مِنْهَا وارد ہوا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اس سے بہتر بدلہ دیتے تھے۔ اور دوسری روایت سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول معلوم ہوتا ہے کہ ہدیے سے زیادہ بدلہ دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔